السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم و معزز سامعین کرام، گزشتہ خطبے میں قرآن مجید کی انہیں آیات کے حوالے سے یہ بات عرض کر رہا تھا کہ مشرکین جو اہل مکہ تھے یا یہودی تھے یا عیسائی تھے یا مجوسی تھے یا دوسرے بت پرست، وہ جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے تو وہ انہیں اپنا خالق اور اپنا مالک سمجھ کر نہیں کرتے، بلکہ اپنا سفارشی اور اپنا شفاعتی سمجھ کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ دیکھنے کو بظاہر بت تھے، لات، منات، عزا، جس طرح میں نے ذکر کیا تھا یہاں ہمارے ہندوستان میں برہما ہے، کرشن ہے، وہ ان کے بتوں کی پوجا ہوتی، لیکن اس کے پیچھے ان بزرگوں کے ساتھ، ان بتوں کے ساتھ ان کی بزرگوں کی کہانیاں وابستہ ہیں، جن کے نام پر انہوں نے یہ بت بنائے ہوئے ہیں، ورنہ مٹی کا یا پتھر کا یا دھات کا یا لکڑی کا بنا ہوا بت، اس سے شفاعت کی یا سفارش کی توقع رکھنا بالکل بے عقلی کی بات۔ ان آیات میں یہی اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم ان کو اپنا الہ بنا کے، وہ کہتے تھے ہم ان کو اپنا الہ، اپنا رب اور مالک بنا کے نہیں پوچھتے، بلکہ ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں ان کے نام کے نظروں نیازیں، منتیں، جانوروں کی قربانی
اور ان کے نام پر جانوروں کو چھوڑنا کہ یہ فلاں درگاہ کا کے لیے وقف، فلاں دربار کے لیے وقف ہے، فلاں وقت کے لیے وقف، تو یہ اشیاء کا وقف کرنا، جانوروں کے چڑھاوے چڑھانا، وہ کہتے تھے کہ یہ سماج اس لیے ہے کہ یہ بزرگ ہمیں اللہ کا قرب دلا دیتے ہیں، اور ساتھ یہ کہ یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہے، یہ دعا کر دیں تو اللہ ان کی موڑتا نہیں، دعا قبول ہو جاتی ہے اور ہماری دلی سنور جاتی ہے۔ یہ تھا ان کا تصور، جس کی وضاحت اور اس سے متعلقات میں گزشتہ خطبے میں عرض کر رہا تھا، اور یہ بات بھی امر واقع ہے کہ جب کبھی کوئی آفت آتی، کوئی پشیمانی آتی، کسی مصیبت میں گھر جاتے، تو وہ جن اللہ کے علاوہ جن معبودوں کی عبادت کرتے تھے، ان کی شفاعت، ان کی سفارشوں کا بت پاش پاش ہونا، ان کے معبود مشکل میں ان کے کوئی کام نہ آئے، اللہ کا عذاب آیا اور اللہ کے عذاب سے وہ کوئی بھی بچ نہ سکے۔ اس بات کا تذکرہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہوا، چنانچہ ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ، اہل مکہ سے مخاطب ہو انہیں کہا جا رہا ہے اپنے ارد گرد کی بستیوں کو تم نہیں جانتے، دیکھتے نہیں؟ یہ قوم عاد کی بستی، قوم سمود کی بستی، قوم لوط کی بستی، یہ بستیاں تو تمہارے سفر کے دوران تمہارے راستے بھی آتی، ان بستیوں والوں کا انجام کیا ہوا؟ ہمارے نبی کی مخالفت کر کے اور توحید کی بجائے شرک کو اپنا کے ان کے ہاتھ کیا آیا؟ یا ان کے معبودوں نے انہیں کوئی سہارا دیا، میری پکڑ سے انہیں بچایا؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ، تمہارے ارد گرد کتنی بستیوں والے ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے پھیر پھیر کے بدل بدل کے مختلف الفاظ میں، مختلف مفاہیم میں ان چیزوں کو بیان کیا تاکہ یہ لوگ سمجھ پائیں، عقل آ جائیں، حقیقت ان کے سامنے نمایاں ہو جائے۔ مگر ہے کیا؟ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا، جب کہ ان بستیوں پر ہماری پکڑ آئی تو اللہ کے علاوہ جن کے قرب ڈھونڈنے کے لیے یہ ان کی عبادت کرتے تھے، انہوں نے انہیں بچایا کیوں؟ ان پر ہماری طرف سے عذاب آیا تو ان کو پکارتے تو اس لیے تھے، ان کی عبادت تو اس لیے کرتے تھے کہ یہ ہمیں بچا لیں گے، اللہ رب العزت کے ہاں سفارش کریں گے، ہماری تکلیف دور ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کیوں نہیں انہوں نے بچایا؟ وَلَضَلُّوا عَنْهُمْ، بچانا تو کجا رہا، وہ ویسے ہی آنکھوں سے اجل ہو گئے، کسی کام آئے ہی نہ۔ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ، اللہ فرماتے ہیں یہ ان کا جھوٹ تھا، یہ جھوٹ کرتے تھے کہ یہ حضرت یہ کر دیتے، یہ حضرت یوں کر دیتے، یہ بزرگ مشکل سے دور کر دیتے، جب کوئی پکڑ آئے یہ بچا لیتے۔ فرمایا یہ ان کا جھوٹ تھا، یہ ان کا جھوٹ تھا۔
اللہ کی مار جب پڑتی ہے تو پھر کوئی نہیں بچا سکتا۔ ماں کانو یفترون، اور جو کچھ وہ جھوٹ بولتے تھے وہ بالکل نمایاں اور حیا ہو کے رہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ تو دنیا میں ہے، یہ تو دنیا میں ہے نا، کہ دنیا میں بھی یہ کام نہ آئے، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ آخرت میں بھی یہ کام نہیں آئے۔ آخرت میں جو سہارا لیے بیٹھے ہیں، امیدیں اور آس لگائے بیٹھے ہیں، یہ آخرت میں بھی کام نہیں آئیں گے۔ فرمایا اَیْنَ كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ کہاں ہیں جن کو تم ہمارا شریک بناتے تھے؟ کہاں ہے آج نظر کیوں نہیں آتے؟ تمہارے ساتھ کیوں نہیں، ہمراہ نہیں ہے، کیوں نہیں ہے تمہارے؟ قالوا ضلوا عنا، کہیں گے کہ وہ دور ہو گئے، گم ہو گئے، نظر ہی نہیں آتے۔ ہمیں تو بڑی امیدیں ان پر وابستہ تھی، ہمارے بڑے سہارے تھے ان پر، لیکن آج تو کہیں نظر ہی نہیں آتے۔ بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، پھر یہ بھی جھوٹ بولیں گے اللہ ہم ان کو کچھ پکارتے ہی نہیں تھے، کسی کو پکارتے، یعنی یہ بھی جو وہاں کھڑے ہو کے جھوٹ بولے، ہم پکارتے ہی نہیں تھے اللہ کے ساتھ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں تک وہ بے بس اپنے آپ کو سمجھیں گے اور بالآخر یہ جھوٹ بولنے پر مجبور ہوں گے کہ ہم تو ان کی عبادت کرتے ہی نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ذو جلال ایک اور اللہ فرماتے ہیں وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے کہا جائے گا کہ میرے علاوہ جن کو تم شریک میرا بنا رکھا تھا تم نے، ان کو بلاؤ، پکارو ان کو۔ دنیا میں پکارتے تھے نا، اب پکارو ان کو۔ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، وہ پکاریں گے تو جواب نہیں دیں گے، کوئی مدد کے لیے نہیں پہنچے گا، کوئی سہارے کے لیے نہیں آئے گا۔ اللہ وراء العذاب، سامنے عذاب دیکھ لیں گے، اپنے کرتوتوں کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت کیا ہوگا؟ کہیں گے لو انہم کانوا یہتدون، کاش کہ ہم ہدایت کریں ان معبودوں کی اور جن پر ہم سہارا اور آسرا لگائے بیٹھے تھے کہ ان کی سفارش کام آئے گی۔ اس وقت ہمیں عقل ہوتی، ہدایت آتی تو ہم ان کی پرستش نہ کرتے، ان کو شفیع نہ مانتے اور ان کی عبادت نہ کرتے۔ یعنی ان کی عبادت اس لیے کرتے تھے کہ یہ مشکل میں کام آئیں گے، ان کے نام کے چڑھاوے تو اس لیے چڑھاتے تھے کہ یہ کام آئیں گے، لیکن آج ہمارے کہیں کام ہی نہیں آ رہے، نظر ہی نہیں آ رہے کہ پھر اس وقت پچھتائیں گے کاش کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ اس وقت یہ آنکھیں کھلیں گی۔ دنیا میں تو انسان کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی، لاکھ سمجھاؤ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی نظر و منت نہ مانو۔ کتابیں بڑی پڑی ہیں، حدیث کی بڑی ہے، تفسیروں کی بڑی پڑی ہے، فقہ کی بڑی پڑی ہے، لیکن بات نہیں آتی، لوگ بات نہیں آتے۔ لیکن اس کا انجام جب نکلے گا اس وقت اب پچھتائے کیا احمد جب دنیا جو دیکھے، پھر اس وقت اس پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چاہیے تو یہ کہ یہی اپنی فکر کو بدل لیا جائے، یہی سوچ لیا جائے کہ ہدایت کی راہ کون سی؟ ہدایت کی راہ وہ ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام نے بتلائی ہے یا جس کو میں خود اختیار کر رکھا ہے؟ کون سی ہدایت کی راہ؟ راہ ہدایت کی وہی ہے جو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے بتلائی ہے، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس راہ کو اپنایا ہے۔ صحابہ کی زندگی بھی ہمارے سامنے ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی ہمارے سامنے ہے۔ نہ آپ کی دعوت میں، نہ آپ کی حیات طیبہ میں، نہ حضرات صحابہ کرام کی حیات طیبہ میں کوئی اسی قسم کا واقعہ نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی کی نظر و منت مانی، کسی کی نام کے چڑھاوے چڑھائے، وہاں جا کے کسی کے سامنے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکایا ہو۔ ان کا سر جھکتا تھا تو اللہ کے لیے، نظر و منت تھی تو اللہ کے لیے، عبادت تھی تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔
وہ پکارتے بھی تھے تو صرف اللہ رب العزت کو، کسی اور کو نہیں پکارتے۔ صحابہ کرام کی اور نبی علیہ السلام کی یہ حیات طیبہ اور سیرت اور ان کی دعائیں ہمارے سامنے ہمارے لیے سبق، لیکن وائے افسوس کہ اس سے ہمیں سبق نہیں آتا، اس سے ہمیں سبق نہیں آتا۔ اللہ رب العزت نے آگے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، اور جس بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں نا، قیامت کے دن میں فیصلہ کروں۔ اللہ فیصلہ کرے۔ یہاں تو یہ کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، کوئی تسلیم نہیں کرتے بات۔ قیامت کے دن جب میرے ہاں حاضر ہوں گے پھر میں بتلاؤں گا کہ حق کیا ہے اور سچ کیا ہے اور باطل کیا ہے، گمراہی کیا ہے، میں بتلاؤں گا اس کو۔ اللہ فیصلہ فرمائے۔ یہاں سمجھانے کے باوجود بھی کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں، الا ماشاءاللہ۔ یہ کیوں نہیں کہ ہدایت کی ہم تلاش نہیں کرتے، ہم تو نہیں لگاتے۔ میرے بھائیو، آپ بازار سے کوئی سودا خریدتے، آپ ایک دکان دیکھتے ہیں، دوسری دکان دیکھتے ہیں، تیسری دکان دیکھتے ہیں، جہاں سے آپ کو اچھا اور اچھے داموں کا، مناسب داموں کا سودا ملتا ہے آپ وہاں سے خریدتے۔ یہ تو نہیں کہ ایک ہی دکان سے اپنا سر اڑوا کے چلے جاتے۔ دنیا کے بارے میں تو ہم اتنی چھان پھٹک رکھتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں جہاں بابے نے لگا دیا ادھر ہم لگ گئے۔ بابا اگرچہ اس بابے نے جناب زندگی بھر وضو بھی نہ کیا ہو اور نماز بھی نہ کیا ہو، بابا جی ہیں، ان بابوں نے ہمیں گمراہ کر رکھا ہے۔ وہ خود بھی گمراہ ہیں اور ہمیں گمراہ کر رہے ہیں، لیکن کسی کو یہ سمجھ نہیں آتا۔ دربار سجے ہوئے، نظروں نذرانے چڑھے ہوئے، عرس بنائے جا رہے ہیں، اور یہی ساری کارگزاری لوگوں کو متاثر کرتی ہے اور پھر وہ انہی گمراہیوں میں مبتلا ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آج سمجھانے کے باوجود، خبردار کرنے کے باوجود تم سمجھ نہیں رہے، میں فیصلہ کروں گا قیامت کے دن ہوگا کیا۔ اب یہ فیصلہ کس طرح ہوگا؟ دو اعتبار، دو چیزیں اللہ نے بتلائی۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے علاوہ جن کی پرستش ہوتی، دیکھیے فرشتے، کچھ انبیاء ہیں، جس طرح حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نیک بندے۔ کوئی اللہ کا نیک بندہ، کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کسی نے کسی کو یہ دعوت نہیں دی کہ تم ہماری عبادت کرو، ہمارے سامنے جھکو، لاؤ ہماری نظر و منت مانو، ہمارے نام کے چڑھاوے چڑھاؤ۔ کسی نے یہ نہیں کہا، نبی علیہ السلام نے، نہ کسی صحابی نے، نہ کسی امام نے، نہ کسی ولی نے، یہ کسی کو نہیں کہا کہ لاؤ ہمارے نام کے چڑھاوے چڑھاؤ، ہماری نظریں منتیں مانو اور ہمارے دربار کے جو ہے نا طواف کیا کرو۔ یہ کسی نے نہیں کہا۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن یہ اپنی فکر کے مطابق فرشتوں کو پکارتے ہیں، انبیاء کو پکارتے ہیں، صلحاء کو پکارتے ہیں۔ اب قیامت کے دن ان سب کو پیش کیا جائے اور ان کے سامنے کھڑا کیا جائے، آؤ تمہارا فیصلہ کریں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت سب کو اکٹھا کرے گا۔ یوم یحشرہم جمیعا ثم یقول للملائکۃ اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، فرشتوں کو اکٹھا کرے گا اور پوچھے گا کہ فرشتوں بتلاؤ، اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، یہ تمہاری عبادت کرتے تھے، تمہیں پوچھتے تھے، نام تو تمہارا لیتے تھے، تمہارے ناموں کے بت بنائے ہوئے تھے، لیکن تمہاری عبادت تھی۔ قالوا سبحانک انت ولینا من دونہ، وہ کہیں گے اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے، ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، ہر قسم کی کمزوری سے تو پاک ہے، ہمارا کارساز تو ہے، ہمارا کارساز تو ہے، تیرے علاوہ ہمارا کوئی کارساز نہیں ہے۔ بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بہ یؤمنون، یہ حقیقت ہماری نہیں، جنوں کی پوجا کرتے تھے، جن ان کو کرشمے دکھاتے تھے، جن ان کو انہونی کی باتیں کر کر کے دکھاتے تھے، شوق کا بازی کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہم فرشتے کر رہے ہیں، ہم نہیں کرتے تھے۔ اور ہم کیسے کرتے ہیں؟ ہم تو اللہ تیرے حکم کے بغیر نہ کہیں جا سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے۔
اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر کہیں نہیں جا سکتے، اور جو ان کی ڈیوٹی ہے اس کے علاوہ اور کچھ ڈیوٹی کوئی اور کام کر نہیں سکتے، انہیں اجازت ہی نہیں ہے، اس لیے وہ کیسے کہیں گے کہ میری عبادت کرو؟ وہ تو انکار کر دیں گے، اور ان کے سامنے انکار کریں گے جو ان کو اپنا معبود سمجھ کے ان کی پرستش کرتے رہے، اور وہ اس حقیقت کو اگلیں گے، بے نقاب کر دیں گے کہ یہ ہمارے پجاری نہیں تھے، حقیقتاً جنوں کے تھے، حقیقتاً جنوں کے تھے، جن کرشمہ سازی کرتے تھے، وہ شوبدہ بازی کرتے تھے، اور یہ لوگ ان کو دیکھ کے بڑے کرنے والے تھے، یہ حضرت بڑے ہی اونچے بڑے مرتبے کے، عجیب عجیب چیزیں اور عجیب عجیب کرامتیں سرزد ہو رہی ہیں، یہ حقیقتاً کرامتیں ہماری نہیں تھیں، فرشتوں کی شوبدہ بازی۔ یہ قیامت کے دن فرشتے کہیں گے جن کی پوجا ہوتی ہے۔ اب دوسرا مرحلہ دیکھو، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان کی بھی پرستش ہوتی، ان سے بھی ان کی بھی چڑھاوے، نام کے چڑھاوے چڑھتے، ان سے بھی دعائیں ہوتی، بلکہ عیسائیت کی پوری تاریخ میں، نصرانیت کی پوری تاریخ میں یہ لکھا ہے انسائکلوپیڈیا برناتیکا میں، کوئی ایسا عیسائی نہیں ہے جو اللہ کو پکارتا ہو اور اس کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ پکارتا ہو۔ وہ اللہ کو بھی پکارتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پکارتے تھے، اللہ کی بھی عبادت کرتے، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت کرتے۔ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ذو الجلال بلائیں اور عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، اللہ انت قلت للناس اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ، بتلاؤ تو نے کہا تھا عیسیٰ، تو نے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری والدہ کو اللہ کے علاوہ الہ بنا لو۔ اب یہاں یہ بھی ایک دیکھیں، جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں، تو بڑے بھولے پن سے کہا جاتا ہے اس سے مراد تو بہت ہے، کچھ آپ بت، کچھ آپ نیک بزرگی، کچھ آپ نیک ہستیے اور کچھ آپ بت، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں کب؟ ہم تو بزرگوں کی تقریم کرتے ہیں اور بزرگوں کو سجدہ کرتے ہیں، بتوں کو تو تھوڑا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور بتوں کی بت مراد ہے من دون اللہ۔ اب آپ ذرا انصاف سے فرمائیں اور غور کریں لفظ پر، انت قلت للناس اتخذونی وأمی الہا من دون اللہ۔ اب یہاں اللہ کے علاوہ کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کون ہے؟ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ ہمارے ہاں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ سے جدا ہی نہیں ہے، یہ اللہ سے علیحدہ ہے ہی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خوش فہمی اور عقیدے میں انتہائی غلو، وہ یہاں تک یہ اللہ کے علاوہ تو ہے ہی نہیں، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اللہ ذو الجلال ان کی شکل میں آ گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حتیٰ کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہی، حضرت علی کے بارے میں بھی کہی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی کہی، بلکہ اسی طرح جناب اور بھی موت سے دور نہ جائے، دور نہ جائے، یہ آپ جان بازار نکل جائے، سوڑی شاہ چلے جائے، دیوار کے اوپر دہلیز کے اوپر یہ لکھا ہوا آپ دیکھیں گے، لسوڑی شاہ کی یہ دربار عالی ہے اسم اور جسم کے پردے میں عین ذات خدا۔ بتلائیے، ہے اسم اور جسم کے پردے میں عین ذات خدا، دلوں کا نور ہے، دونوں جہاں کا والی۔ بتلائیے اب ان بزرگوں کو کیا سمجھا؟ عین الہ سمجھا یا نہیں سمجھا؟ تو یہ کہتے ہیں یہ اللہ سے جدا ہے کب؟ یہ تو ہیں یہ سب کچھ اللہ کے، اس لیے یہ جو کہتے ہیں وہ پوری ہو جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ ذو الجلال فرمائے، اللہ، اور مریم صدیقہ ان کے بارے میں، دونوں کے بارے میں اللہ ذو الجلال عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، انت قلت للناس، لوگوں سے تو نے کہا تھا اتخذونی وأمی، مجھے اور میری ماں کو پکڑو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ،
اب من دون اللہ میں عیسیٰ علیہ السلام شامل ہے، ان کی والدہ مریم صدیقہ ہے، یہ کہنا کہ من دون اللہ سے مراد بت ہے، آپ بتائیے یہ شیطان کا جھانسا ہے یا نہیں؟ یہ شیطان کا فریب اور دھوکہ ہے یا نہیں؟ جب قرآن دون اللہ کا اطلاق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پر کرتا ہے، حضرت مریم صدیقہ پر کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال نے کیا ہے، تو پھر اس کے بعد باقی پیچھے اور کون رہ جاتا ہے؟ اور کون رہ جاتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اے عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ، تو اللہ ذوالجلال سے وہ کیا کہیں گے؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان قلت قلته فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اللہ جس بات کا مجھے حق ہی نہیں تھا میں وہ بات کہتا کیوں؟ آپ سمجھ لیں، جس چیز کا مجھے حق ہی نہیں، میرا حق نہیں کہ کوئی میری عبادت کرے، یہ حق کس کا ہے؟ اللہ تیرا ہے، میرا حق نہیں، میری عبادت کرنا میرا حق کیا ہے؟ میری اطاعت کرنا، میرا حق کیا ہے؟ میری اطاعت کرنا۔ آپ سورۃ شعراء پڑھیں، سورۃ شعراء پڑھیں، انبیاء کا ذکر ہے، وہاں انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت میں بنیادی لفظ کیا ہے؟ فاعبدوا اللہ واطیعون، عبادت اللہ کی کرو، اطاعت میری کرو۔ انبیاء کہتے ہیں کہ عبادت اللہ کی کرو اور اطاعت میری کرو۔ یہی بات عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرا تو یہ حق ہی نہیں کہ میری کوئی عبادت کرے، یہ حق کس کا ہے؟ اللہ کا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے روایت کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ معاذ جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ عرض کرنے لگے اللہ اور رسول اللہ بہتر جانتے ہیں یا اللہ کے رسول جانتے ہیں؟ فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یہ ہے اللہ کا حق۔ اب یہ حق کسی اور کو دینا یہی غلطی ہے، یہی گھپلا ہے اور یہی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ یہ حق صرف اللہ کا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اس کی نظر و مدد مانی جائے، اس کے نام کے جنابے اس کو پکارا جائے، اولاد اس سے مانگی جائے، شفا اس سے مانگی جائے، پریشانیوں کا حل اس کے لیے دعا اس سے کی جائے۔ ہمارے سامنے قرآن بھرا پڑا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرتیں اور ان کے واقعات ہمارے سامنے، آپ دیکھیں 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، لوگ نہیں مانے، پریشان ہو کے جب اللہ نے فرما دیا ان میں اب کوئی بھی ایماندار نہیں ہوگا، سورۃ ہود میں کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، تب عیسیٰ نوح علیہ السلام نے دعا مانگی تو کس سے دعا مانگی؟ یا اللہ اگر یہ نہیں ہے تو ان کا بیڑا غرق کر۔ یہ کس کو دعا کر، کس سے مانگا ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام ہے، 100 سال تک بیمار رہے، بیماری کے لیے شفا کس سے طلب کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ ابراہیم علیہ السلام 80 سال تک اولاد سے محروم رہے ہیں، دعائیں کرتے ہیں رب حب لی من الصالحین، کس سے مانگی ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام سے مانگی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں دعائیں کرتے کرتے، لیکن اللہ سے مایوس نہیں ہوئے، ہماری طرح اللہ سے مایوس نہیں ہوئے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، کہ اللہ تو سنتا نہیں، آپ بزرگوں کے پاس جائیں، کیونکہ ان کی اللہ جو ہے نا وہ رد نہیں کرتا بزرگوں کے پاس، بلکہ بعض تو وہ ہے بیٹا ہو تو کہتے ہیں یہ پیرا دکھتا ہے، نام یہ ہمارے ہاں وہاں ریاست میں اکثر نام چلتا ہے پیرا دکھتا۔ اللہ ہمیں سمجھ دے ہم کو کس نے دیا ہے؟ ہم والدین کے گھر پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں کس نے جنم دیا ہے؟ ہمیں وجود کس نے بخشا ہے؟ لیکن اللہ نے اب نہیں دیا، یہ اب پیر نے دیتا ہے، نام ہی پیرا دکھتا دیتا، اور نہ ہی عطا المصطفیٰ ہو گیا، عطا اللہ عطا الرحمان نام ہی نکل گیا، عطا المصطفیٰ ہو گیا، پیرا دتا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ والوں ذرا سنجیدگی سے سوچو، خدا کے لیے ایمانداری سے سوچو، کہاں
جا رہے ہیں اور کدھر دھکیلا جا رہا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں قیامت کے دن اوپن ہوں گی. اللہ فیصلہ فرمائے گا. یہاں تو کوئی فیصلہ نہیں کر رہا, اپنی اپنی طرف کھینچا تانی ہو رہی ہے, بلایا جا رہا ہے یہ صحیح ہے, یہ صحیح ہے, یہ صحیح ہے, لیکن کوئی بھی اس کو پرکھنے کی کوشش یہاں نہیں کرتا. لیکن یہی ہے کہ جناب جہاں لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی, جتنے لگے ہیں لگے, تو اپنا دین ساڈا اپنا دین. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اس برائی سے اور اس کا روی سے ہمیں محفوظ رکھے. عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پوچھا جائے گا, بلکہ آگے دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ جن کی پرستش ہوتی ہے نیک بندوں, حالانکہ میں نے عرض کیا نہ عیسیٰ علیہ السلام نے, انہوں نے تو یہی کہا ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے تو یا اللہ ان کو یہ کہا کہ جو میرا اور تمہارا رب ہے اس کی عبادت کرو. میں نے یہ دعوت دی, میں نے یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو, مجھے پکارو, مجھ سے مانگو. میں نے ان سے کچھ نہیں کہا, یہ میرا حق نہیں تھا. اللہ یہ حق دے رہا تھا. میری دعوت اور میری پکار یہ تھی ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم, اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب. اللہ اکبر. اسی طرح اللہ کے نیک بندے, ان سے بھی پوچھا جائے گا, ان کو لایا جائے گا. آؤ بھائی تمہارے درمیان آپ فیصلہ کرتے ہیں, تمہاری بات بھی ہو جائے. اللہ فرمائیں گے نیک بزرگ حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی حاضری تو ہو گئی, اللہ کے دربار میں ان کی پیشی تو پڑ گئی. ذرا سوچئے ہمارے عمل سے, ہماری اس غلط طریقے سے, اس گمراہی سے, شرک سے اللہ نے انبیاء کو, نیک لوگوں کو حاضر صاف کر دیا. کچھ بات سمجھے, حاضر صاف کر دیا. آؤ جواب دو. تمہارے خلاف دعویٰ ہے. دعویٰ کیا ہے کہ یہ تمہاری پرستش کرتے تھے, تمہاری عبادت کرتے تھے. جواب دو, تم نے کہا تھا, تم ان کو دعوت دیتے تھے اپنی عبادت کی. سب کہیں گے یا اللہ نے, ہم نہیں کہتے. اب صلحاء نیک آدمی ان کو اکٹھا کیا جائے گا. اعزلتم عبادی ہؤلاء. اللہ اکبر. اللہ کتنا مہربان ہے, کتنا شفیق ہے. لفظ پہ غور کیجیے. اللہ فرماتے ہیں اعزلتم عبادی ہؤلاء. ان گمراہوں کو جو جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں, اللہ ان کو بھی اپنا بندہ ہی کہہ رہا ہے. بات سمجھے کچھ, ان کو بھی اس مرحلے پر بھی اللہ اپنا بندہ ہی کہہ رہا ہے. لیکن افسوس ہم اللہ کا بندہ نہیں بنتے, ہم عبد المصطفیٰ بنتے ہیں. ہم عبداللہ نہیں بنتے, عبد الرحمان نہیں بنتے, عبد المصطفیٰ بنتے, عبد العلی بنتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ فرماتے ہیں انتم اضللتم عبادی ہؤلاء. یہ جو سارے اب مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے ہیں, کیا ان کو تم نے گمراہ کیا؟ ان کو کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو, ہماری نظر و منت مانو. ام ہم ضلوا السبیل, یا یہ خود گمراہی تھے, گمراہی کا راستہ خود انہوں نے اختیار کیا. قالوا سبحانک. فرشتوں کی طرح یہ بھی کہیں گے قالوا سبحانک, اللہ تو شرک سے پاک, اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے, تو پاک ہے. ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک اولیاء. ہمارے لیے لائق ہی نہیں, مناسب ہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود مانیں. ہم کس طرح کر سکتے؟ ولکن متعتہم. لیکن ہوا کہ آپ دیکھیے راز کھلتا ہے, فیصلہ ہوتا ہے. لیکن متعتہم وآباؤہم حتی نسوا الذکر. اللہ اکبر کبیر. ہوا کیا کہ یا اللہ فیصلہ تیرا ہوتا, دیتا تو تھا, شفا تو دیتا تھا, اولاد تو دیتا تھا, اللہ بگڑی تو سنوارتا تھا, اللہ مشکل سے تو نکالتا تھا. لیکن یہ کیا سمجھتے تھے, ہم نکال رہے ہیں, ہم دے رہے ہیں, ان کی حاجت براری ہم کر رہے ہیں. اب ذرا سوچیے ایمانداری سے قرآن کیا کہتا ہے. بھئی فیصلہ تو قرآن پر ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ. ان کے پکارنے سے ان کا کام سنور جاتی تھی, ان کی بگڑی سنور جاتی تھی, اولاد ہو جاتی تھی. دیتا تو تھا
نام ہمارا لگاتے تھے اور یہ سمجھتے تھے جو کچھ فیض پہنچ رہا ہے انہی کی برکت سے پہنچ رہا ہے. یہ سمجھتے تھے کہ جو فیض پہنچ رہا ہے جو ہمیں مل رہا ہے وہ انہی کی برکت سے مل رہا ہے. اب فرمایا حتی نسوا الذکر، یہاں تک کہ انہوں نے نصیحت کو بھلا دیا، قرآن کو بھلا دیا، نبی کے پیغام کو بھلا دیا. یہ اپنے فائدوں پر فائدہ پہنچتا ہے جی، ہمارا یہاں کام سمر جاتا ہے جی، ہم نے جب بھی پکارا ہے ہمیں مدد مل جاتی ہے جی، ہم کبھی بھی نامراد نہیں لوٹے یہاں سے. اللہ فرماتے ہیں یہ فائدہ اللہ تو ان کو دیتا تھا اور یہ سمجھتے کیا تھے کہ یہاں سے آ رہا ہے، دربار سے آ رہا ہے، اس بزرگ سے آ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا وقالوا قوم بورا، یہ تھی ہی بالکل گمراہ قوم. اللہ اس گمراہی سے بچائے. ایک فیصلہ یہ ان اللہ یحکم بینہم، اللہ حکم کرے گا، فیصلہ کرے گا، یعنی جو معبود ہے ان کو اور معبود آ رہے جب جو ہے مشرک ان کو لا کے ان کو بتلایا جائے گا کہ جن کی پرستش کر رہے ہو یہ قیامت کے دن. فرمایا کہ دیکھ لو تمہارے خلاف آج کسی کام آ رہے ہیں، تمہاری امیدیں بر آئی ہیں، امیدیں پوری ہو رہی ہیں، تمہارا سہارا بن گئے، تمہارے سفارشی بن گئے، تمہاری شفاعت کے لیے کوئی تیار آمادہ ہے. ایک صورت یہ. دوسری صورت یہ کہ لوگوں کے مابین یہ جو اختلاف ہے اس اختلاف کے بارے میں حل ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا. اب یہ کون؟ ایماندار. پہلے نمبر پہ ایماندار. والذین ہادوا وہ جو یہودی ہوئے، والصابئین تیسرے نمبر پر جو صابی، چوتھے نمبر پر جو نصارہ ہیں، پانچویں نمبر پر جو مشرک ہے جس میں سارے شامل ہو گئے. فرمایا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کے بارے میں اللہ فیصلہ کرے گا. قیامت کے دن ان کے بارے میں اللہ ذو الجلال فیصلہ فرمائے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے کون کیا عقیدہ اپنائے ہوئے ہے اور کون کیا عمل کر رہا ہے. اللہ سے کوئی کسی کا عمل پوشیدہ نہیں، کسی کا ایمان اللہ سے پوشیدہ نہیں. اللہ جانتا ہے دلوں میں کیا بچتا ہے اور اللہ جانتا ہے اعمال کیا ہو رہے ہیں. اس لیے قیامت کے دن ان سب کے درمیان فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. اور اس وقت آنکھیں کھلیں گی کہ ایماندار حق پر ہے، نصارہ، یہود، مجوسی یا مشرک وہ حق پر ہے. یعنی ان کا تو نام تفریق کے طور پر لیا لیکن ایمان والوں کے مد مقابل یہ سب ہے. نصارہ بھی ایمان والوں کے مد مقابل، یہود بھی، اور کیا ہے مشرکین بھی، اور اسی طرح صابی بھی. یہ سب صابی بات تو کہتے ہیں آتش پرستوں کو کہا گیا ہے. ایک آیت اور سنو، اور سچی بات ہے کہ اس آیت نے تو ہمیں ہلا کے رکھ دیا، بشرطے کہ ہمارے دل میں سینے میں دل زندہ ہو اور ہم اس کو سمجھنے والے. اللہ سورۃ بقرہ کی پہلی آیات، پہلا پارہ پائیے سے لے کے پورے 12 رکوع تک یہود و نصارہ کی تاریخ، ان کے دعووں، ان کی بے عملیوں، بد اعتقادیوں کا اللہ ذو الجلال نے نقشہ کھینچا ہے. اور ان کی انہی بد اعتقادیوں کی وجہ سے جو اللہ ذو الجلال نے پہلے ان کو فضیلت دے رکھی تھی بنی اسرائیل کو، وہ فضیلت ختم کر کے اللہ ذو الجلال والاکرام نے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو فضیلت دی. اب جو درجہ اور مرتبہ اس امت کا ہے وہ پہلے جتنے بھی امتیں ہیں وہ درجہ ان میں سے کسی کا ہے. پہلے صرف یہود و نصارہ جن کا مرتبہ انی فضلتکم علی العالمین، اللہ نے فرمایا انی فضلتکم علی العالمین، جہان والوں پر میں نے تمہیں فضیلت دی ہے. یہودیوں، عیسائیوں. اللہ اکبر کبیرہ. بنی اسرائیل ہونے کے ناطے، حضرت اسرائیل یعقوب کی اولاد ہونے کے ناطے، لیکن مسلسل تمہاری کارگزاریوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے
اور وہ نافرمانی ابتدائی پارے میں بتلا کے ہمیں خبردار کیا کہ تمہارے اوپر اب ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے ان گمراہیوں سے بچ کے رہنا، ان ضلالتوں سے بچ کے رہنا. یہ جو نقشہ تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ جو فوٹو تمہارے سامنے آئینہ تمہیں دکھا رہا ہوں، اب اس آیت پر غور کرو اور سوچے کیا آج یہ امت اسی کا مشتاق تو نہیں بنی ہوئی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء وهم یتلون الکتاب. یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کا کوئی دین نہیں ہے، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کا کوئی دین نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں وهم یتلون الکتاب، دونوں کتاب کو پڑھتے ہیں، یہودی بھی تورات کو پڑھتے ہیں، عیسائی بھی انجیل اور تورات دونوں کو پڑھتے ہیں، تلاوت دونوں کی یہ کرتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے بارے میں کہتے کیا ہے؟ ان کا کوئی دین نہیں، یہ بد مذہب ہے، ان کا کوئی دین نہیں ہے، یہ بد مذہب. والذین کفروا، آگے فرمایا کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، یہی بات اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو کچھ جانتے ہی نہیں. وہ کون ہے؟ امی مراد ہے، جو مکے والے، جو امی ہے، ان پڑھ نہیں جانتے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اکثر و بیشتر وہ لکھنے پڑھنے سے بالکل عاری تھے الا ماشاء اللہ، اسی لیے جگہ بجا انہیں امیین کہا گیا ہے. فرمایا یہاں وقت کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، مشرکوں نے بھی کہا، مکے والوں نے بھی کہا ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں، ہمارا دین صحیح ہے، ہمارے آباء و اجداد سے ہم یہ طریقہ اختیار کیے ہوئے، اور اس کے خلاف جو کوئی کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. اللہ اکبر کبھی. بھائیو ایمانداری سے سوچو، کیا ہم مسلمانوں کے مابین جو فرق ہیں کیا وہ اسی دعووں میں شامل ہیں یا نہیں؟ آل حدیث ہے تو وہ کہتا ہے دیوبندی بریلوی کوئی نہیں، دیوبندی بریلوی ہے تو وہ کہتا ہے آل حدیث کچھ نہیں، اور رافضی ہے تو وہ کہتا ہے یہ سب کچھ نہیں ہے، ہم ہی سب کچھ. بتلائیے یہ سارے دعوے اسی طرح اسی دائرے میں نہیں آ رہے جس دائرے میں اللہ ذوالجلال نے یہود و نصارہ کے بارے میں یہ خبردار کیا. یہود و نصارہ کے بارے میں کہا لست ولا شیء، تمہارا کوئی دین نہیں، بے دین ہو تم، بد دین ہو تم. افسوس یہ ہے کہ یہ امت جس کا نبی ایک ہے، وہاں تو نبی جدا جدا ہے، وہاں کتاب جدا جدا ہے، یہاں کتاب ایک ہے، نبی ایک ہے، قبلہ ایک ہے، اس کے باوجود رب ایک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم شرک سے باز نہیں آتے. کتاب ایک ہونے کے، نبی ایک ہونے کے باوجود ہم ایک نہیں ہیں، ٹکڑیوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، اور ایک دوسرے کو وہی بات کہتے ہیں جو یہودی عیسائیوں کو کہتے تھے اور عیسائی یہودیوں کو کہتے تھے. وہ بھی کہتے تھے ان کا کوئی دین نہیں ہے، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے. آج ہم بھی ایک دوسرے کو یہی کہہ رہے ہیں ان کا کوئی دین نہیں ہے، ان کا کوئی مذہب نہیں. بتائیے کیا فرق ہے؟ یہ جھگڑے کب نپٹیں گے؟ مناظروں سے نہیں نپٹتے، کتابوں سے نہیں نپٹتے، تبادلہ خیالوں سے نہیں نپٹتے. یہ نپٹیں گے قیامت کے دن. یہ نپٹیں گے کب؟ قیامت کے دن. اللہ فرماتے ہیں فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ قیامت کے درمیان ان کے درمیان فیصلہ کرے گا کہ کون ہے دین پر اور کون ہے دین کے اوپر نہیں. دین پر وہ ہے جو کتاب اللہ پر عمل کرتا ہے اور محمد رسول اللہ پر عمل کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اختلاف ہمارے مابین جو نزاع ہے، جھگڑا ہے، اس سے خبردار کیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اس اختلاف سے بچنے کی راہ کیا ہے، اس سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں. دو باتیں بتلائیں. ایک حجۃ الوداع کے موقع پر ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی. گمراہ نہیں ہوگے جب دو چیزوں کو اپنائے رکھو گے، ایک اللہ کی کتاب کو اور ایک میری سنت. اور دوسرا صحابہ نے جب پوچھا تو فرمایا جو اس طریقے کو اپنائے گا
ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اب معاشرے میں پھیلے ہوئے اعتقادات، معاشرے میں پھیلے ہوئے اعمال جن کو ہم نیکی سمجھتے ہیں بلکہ امت کے درمیان تفریق کا بنیاد بنا رکھا ہے جن اعمال کو، ان کو پرکھ لیں کہ کیا وہ اعمال نبی علیہ السلام نے بتلائے ہیں، کیے ہیں، صحابہ کرام نے کیے ہیں؟ اگر کیے ہیں تو کیے رکھو، اگر نہیں تو اللہ کے لیے ڈر جاؤ، اللہ کے لیے ڈر جاؤ، ان اعمال سے رک جاؤ جو نبی علیہ السلام نے نہیں کیے، جو حضرات صحابہ کرام نے نہیں کیے۔ سارے جہان کے مفتی، سارے جہان کے عالم، سارے جہان کے اعلیٰ حضرت وہ سب کچھ کہتے رہے، لیکن اعلیٰ حضرت سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب کے سردار ہیں، آپ نے خود فرمایا انا سید ولد آدم، اولاد آدم کا سردار میں ہوں۔ اس سردار کی سرداری چلے گی، اس کی اطاعت ہوگی تو بات بنے گی۔ کسی مور شبہ وہ اپنی ذہن میں کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس کی اطاعت اور اس کی پیروی نجات کا موجب نہیں بنے گی۔ آج ہم کہہ رہے حضرت نے فرما دیا، بابا جی نے فرما دیا، ہاں جی بزرگوں نے یہ کہہ دیا۔ بھائیو، یہ بزرگوں کا دین نہیں ہے، یہ بزرگ اس لیے بزرگ ہے کہ انہوں نے دین اپنایا ہے، سمجھے بات؟ یہ بزرگ اس لیے ہے کہ انہوں نے دین اپنایا ہے، اگر انہوں نے دین اپنایا نہیں تو وہ بزرگ نہیں ہے۔ ان کی بزرگی قائم ہے تو کس پر؟ نبی علیہ السلام کی اطاعت پر، آپ کی فرمانبرداری پر۔ آپ اندازہ کیجیے، اللہ اکبر، حضرت مجدد صاحب یہی فرماتے ہیں، حضرت شیخ عبدالحق نے بھی اپنے مکتوبات میں یہی کہا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، نبی علیہ السلام قیلولہ کرتے تھے، زور کے بعد دوپہر کے وقت تھوڑا سا آرام فرماتے تھے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیلولہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیلولہ۔ اب کوئی آدمی کہتا ہے یار کی سونا ہے، اس میں 2 رکعتیں ہی پڑھ رہی ہے، 4 نفل ہی پڑھ رہی ہے، قرآن مجید ہی پڑھ رہی ہے، کی سونا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں، حضرت شیخ عبدالحق فرماتے ہیں کہ دوپہر کو اس وقت قیلولہ کرنا یہ افضل ہے، بہتر ہے نفل پڑھنے سے، قرآن پڑھنے سے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، آپ کی فرمانبرداری میں سونا بہتر ہے نفل پڑھنے سے۔ بتلائیے عبادت کب عبادت بنتی ہے؟ اور سونا بھی عبادت بنتا ہے جب محمد مصطفیٰ کی تابعداری میں سویا جائے۔ عمل ہی نہیں، سونا بھی عبادت بن جاتا ہے، آرام کرنا بھی عبادت بن جاتا ہے جب وہ عبادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری میں کی جائے۔ کاش کہ یہ نقطہ ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم بہت سی گمراہیوں میں اور بہت سی تفریقوں میں کا شکار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی، توحید سمجھنے کی، سنت سمجھنے کی اللہ توفیق دے اور اس کا تابعدار اور فرمانبردار بھی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔